وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن درس کا نمبر 2239، آیت نمبر 30 سے 32. آج کا موضوع، کیا ہم عذاب آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 30. وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اور اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا، اس نے کہا، اے میری قوم، میں تم پر بھی اگلی قوموں کے روز بد کی طرح عذاب کا خوف رکھتا ہوں. مثل یوم الاحزاب یعنی جو اگلی قوموں پر، یعنی اگلے جو بھی لوگ گزر چکے ہیں، احزاب، مختلف پارٹی، مختلف جتے. مثل دأب قوم نوح، قوم نوح، اور مثل دأب قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح، عاد اور سمود. والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا. سامعین کرام، سورہ مومن کے مضامین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک شخص جو ایمان لا چکا ہے ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ایمان لانے سے انکار کر چکے ہیں. اب دیکھیں، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے. اگر آپ یہ دونوں آیات کا ترجمہ یعنی اگر آپ نے سنا ہو اور توجہ سے، تو اس میں یہ ہے کہ گزشتہ قوموں پہ جو حالات آئے کہ پیغمبر آئے، اب گزشتہ قوموں کے حالات کیا ہیں؟ جس نے بھی اپنے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا ان پہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ کا قانون ہے. دیکھیں، سزا اور جزا
کا قانون ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، رہتی دنیا تک یہ رہے گا۔ آج تو ہم بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں نا، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی عذاب ہم پر نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور بہت سی ہمیں خوشخبریاں دی جاتی ہیں علماء سو کی طرف سے کہ تم بس ایک بخشی ہوئی قوم ہو، تم پر کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال وہ اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ سے وہ بات کہوں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مقام تیار کیا ہے، جنت۔ اور جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، دیدار، تقرب۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون مقرر کر دیا ہے کہ تم نے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، ایک تو امتحان دینا ہے اور کامیاب ہونا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنت کرو، امتحان دو اور کوشش کرو جیسا کہ حق ہے کوشش کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی چاہتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب اگر انسان دنیا میں آ کے دیکھیں، میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے یا فرعون کا، یہ ہمارے واقعات ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک قصے کہانی کے طور پہ یہ سنیں، نو، اس میں آج میرے لیے، آپ کے لیے ہدایت ہے۔ تو قانون الہی یہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی اللہ کی یاد سے اعراض کیا۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد قرآن ہے، اللہ کی یاد اللہ کا پیغام قبول کرنا ہے۔ تو جس نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہی قانون ہے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم بس ہماری بات تو بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ذہنیت ہی خراب ہے ہماری۔ دیکھیں ہماری ذہنیت کیا ہے، صرف دنیا۔ آپ یعنی اپنے متعلق اپنا حساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، آپ کے ذہن میں کیا فلم چل رہی ہے، دنیا کی کہ آخرت کی؟ ظاہر ہے دنیا کی۔ ہماری ساری خوشیاں، ہمارے سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے منصوبے، ساری توقعات دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ دعاؤں میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ دنیا، رزق فراخ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، بس دنیا ہی کے طالب ہیں ہم۔ دعاؤں میں بھی بس یہی ہے، ہر مصیبت سے بچا، ہر تکلیف سے بچا، اور مجھے راحت دے، اور یہ دے اور وہ دے، یہی آپ کی دعائیں۔ لم یرید الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا اپنا لہجہ آہستہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روایتی طور پہ کوئی شخص ہے جو بول رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ احتیاط سے یہ بات سنیں۔ یا تو انسان اللہ کا پیغام قبول کرے گا، اللہ کو منزل بنائے گا، آخرت کو ترجیح بنائے گا، اللہ کے راستے پر چلنے کا انتخاب کرے گا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ اپنے آپ کو جو بھی کہتا پھرے، تو اس پہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ من اعرض عن ذکری، دیکھیں یہ جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اس میں کسی کافر و مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں ایمان کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، بس ایک عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور عذاب کس کے لیے؟ جس نے اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا۔ من اعرض عن ذکری، دیکھیں بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی بات کی ہے، یہاں پہ نہیں کی، اور بہت سی جگہیں اس میں یعنی
اسلام اور کفر اور شرک یہ بیان ہی نہیں کیا گیا. ایک آیت میں اور بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میری اللہ کی یاد کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اس پر یقین کریں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کریں اور اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ صراط مستقیم پر چلیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا ہے. اصل یاد اطاعت ہے، نافرمانی یاد نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم نے تو ہر چیز کا معنی جو ہے محدود کر لیا ہے، غلط لیتے ہیں، اور ذکر کا معنی ہم آپ کو پتہ ہے کہ کیا لیتے ہیں. تسبیحات پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، یہ تسبیح پڑھو، وہ پڑھو، وہ پڑھو. تو اس سے پڑھنے سے تو انکار نہیں ہے. اصل میں تو آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا. جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو اس کی نیت کو پہلے دیکھیں گے. دیکھیں، دنیا میں آ کے انسان ضرور نیت بناتا ہے زندگی گزارنے کی، کوئی نہ کوئی نیت یہ ضرور بناتا ہے. ہم نے نیت بنا لی ہے دنیا کی. ہم سے مراد کون آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورت؟ دیکھیں، دونوں میرے سامعین میں دونوں شامل ہیں، سنتے ہیں. تو ہم نے اپنے لیے ایک راستے کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ دنیا کا راستہ ہے. ہم اپنے خوابوں کو دیکھ لیں. آپ کے سارے خواب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے منصوبے، آپ کی امیدیں ساری دنیا کی ہیں. تو یہ بہت بڑی خطا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. اللہ نے ہمیں آخرت کی کوشش کے لیے بھجوایا ہے دنیا میں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، اچھی حالت میں، بری حالت میں بھی. تو ہم نے تو دیکھیں، ایک عام بات میں کر رہا ہوں، ہم یہ دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، میں دیکھیں آپ سے مخاطب ہوں، ہم کوئی امتحان کا نظریہ نہیں رکھتے کہ یہ ایک امتحان ہے اور میں امتحان دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں. نو ہماری تو بس ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے. آپ دیکھ لیں، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ کی سوچ صرف ظاہر تک ہے. فرعون کیا تھا؟ وہ بھی ظاہر کا سوچ رہا تھا، اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں تھا ہماری طرح. اور یہ مرد مومن جو ہے، یہ 2 آیات جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے. انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں اے میری قوم کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، جیسے کہ گزشتہ قوموں پہ آیا تھا، قوم نوح پہ، قوم عاد پہ، قوم ثمود پہ. تو تم کیوں پیغمبر کی بات کو نظر انداز کر رہے ہو؟ اس کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ یہی مرد مومن اپنی طرف مخاطب کر لیں. مرد مومن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے کیوں اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے؟ اے مسلمان قوم، تم کیوں رسول اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تم کیوں من چاہی زندگی گزار رہے ہو؟ تم نے کیوں آخرت کو بھلا دیا ہے؟ اگر ایسا تم نے کیا ہے، تم پہ اللہ کا عذاب لازمن ہوگا. اور اس وقت مسلمان قوم اللہ کی لعنت اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. دیکھیں، اللہ اس قدر ناراض ہے کہ گزشتہ جو گمراہ اور مغضوب علیہ قوم تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دیا ہے اور ہمیں پٹوا رہا ہے. اب یہ اللہ نہیں کر رہا، یہ ہم نے خود اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا لیا ہے کہ وہ ہماری پٹائی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. اب فرعون اور اس کے لشکری عذاب میں غرق ہو گئے، قیامت تک وہ ایک عذاب میں مبتلا ہیں. آگے اب یہ آیت آ رہی ہے.
لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے. ہم نے تو امیدیں باندھی ہوئی ہیں، شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی. امتی ہوں میں، امتی ہوں، امتی ہوں میں، امتی ہوں. اسی چکر میں، یہی دھوکے میں آپ پڑے میں. ہم امتی ہیں لیکن امت اجابت ہے، امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ تو سننے کے لیے تیار ہے، اور اگر سمجھ میں بھی آ جائے، کوئی بتا بھی دے، یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، تو کوئی ماننے کے لیے پھر تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، بس مجھے لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی ہے، بس یہ اس کا ہے، یہ بڑا تشدد کرتا ہے دین میں، اتنی سختی نہیں ہے دین میں. ایسا کہتے ہیں لوگ. دین تو اتنا سخت نہیں ہے، دین روشن خیال ہے. بس ہم نے اپنے کوئی تانے بانے جوڑے ہوئے، اور یعنی دیکھیں کیا ہمارے خیالات کیا ہیں. کلمہ ہم نے پڑھا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس زندگی میں اپنی مرضی سے گزار رہی ہوں. مقصود میرا دنیا ہے، آخرت پہ میری توجہ نہیں ہے. یہ ہم عملاً ایسا کر رہے ہیں. آخرت ہماری منزل نہیں ہے. قبر جو پہلی منزل ہے آخرت کی، اس سے بھی ہم غافل ہیں. وہ تو بہت قریب ہے. آزفۃ الآزفہ وانذرہم یوم الآزفہ، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. ان کو قریب آنے والے عذاب سے ڈراؤ. اور عذاب تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زندگی خود ایک عذاب بن جاتی ہے آپ کی. پریشان، نان ایشوز آپ کے لیے ایشوز بن جاتے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے. اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ پریشان کیوں ہیں؟ بہت سے نان ایشوز ہیں، وہ آپ کے پہاڑ بن گئے آپ کے ذہن میں. یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ یوں کیوں نہیں کر رہا، وہ کیوں نہیں کر رہا، وہ کیوں نہیں کر رہا. بس آپ اسی میں پریشانی ہے. بعض اوقات پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے، بعض وقت پریشانی آپ کی ٹھہر جاتی ہے. آپ ذرا ریلیکس ہو جاتے ہیں، چلو چلیں کہیں سیر پہ چلتے ہیں، کہاں چلتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، وہاں موسم بدل جائے گا، یہ ہوگا. تو دیکھیں ایسا ہی ہے. ہم غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں فرعون وقت کی طرح. آج ہم فرعون وقت ہیں. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ مثالیں بیان کی ہیں، مثل داب قوم نوح وقوم عاد وثمود والذین من بعدہم. پھر اس میں ایک لفظ ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ایک بات نوٹ کر لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظلم کے لیے نہیں بنایا. ہم پر ظلم یہاں ہے نا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا ہے بہت بڑی نعمت دینے کے لیے، جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ نعمت کہاں ہوگی؟ جنت میں. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. ان کے لیے وہاں جو کچھ وہ منگوائیں گے، جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اب مزید کی تو تفصیل نہیں ہو سکتی، بہرحال وہ تو وہیں پتہ چلے گا. آخرت کی تو دیکھیں کوئی بھی نعمت کا ہمیں اس وقت کوئی ادراک ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو قرآن کا مضمون ہے اور حدیث کا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اے میری قوم، میں تم پر یوم تناد سے خوف زدہ ہوں. تناد چیخ و پکار. جہنم سامنے ہوگی اور ہم مجرم لوگ جو ہے چیخ و پکار کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیں بعض اوقات یہ کبھی کبھی یوٹیوب پہ بھی ایک کلپ موجود ہے، جو جہاز انجن فیل ہو جائیں یا کوئی بھی حادثہ اور پائلٹ کو پتہ لگ جائے، وہ آپ سے کہے کہ بھئی اگر مسلمان لوگوں کا وہ PIA کا جہاز ہے جو مسلمان ہے نا، وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، جہاز کے انجن فیل ہیں،
اب ہم گرنے والے ہیں، اگلے 4 منٹ میں ہم پیبندے زمین ہو جائیں گے۔ تو وہ یوٹیوب چیخ و پکار ایک مچ جاتی ہے، ہاہاکار، نہ بیلٹیں سیٹ بیلٹ فائدہ دے گی، نہ کچھ نہ کچھ۔ ایسا ہوا ہے، جہاز گرے ہیں۔ ابھی حویلیہ میں جہاز گر گیا تھا، ہمارے نعت خواں جنید جمشید اس میں شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ چیخ و پکار آپ دیکھیں، یہ دن ہوگا۔ آج آپ اگر وہ دن محسوس کر لیں، اور وہ دن دور نہیں ہے، وہ کل ہے، آج دنیا ہے، کل چیخ و پکار کا دن ہے۔ اور چیخ و پکار تو یہاں پہ شروع ہو جائے گی، قبر میں، دور تو نہیں ہے۔ جب تینوں سوالات کے جوابات ہم دینے سے ہم نہیں دیں گے، تو جو فرشتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، ان کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے، اور وہ جب پٹائی شروع کریں گے تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ پھر بڑی چیخ و پکار ہوگی، یوم التناد۔ تو یوم التناد تو قبر کا بھی ہے سر، قبر میں بھی چیخ و پکار ہے، اور عذابات قبر کی تفصیل موجود ہے احادیث میں۔ آپ کو زمین جو ہے آپ کو بھینچ لے گی، یعنی قبر تنگ ہو جائے گی، یہ پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، اور اس کی تکلیف آپ محسوس کریں گے۔ بہرحال عذاب قبر تو ایک حق ہے، اور ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ ہم ہر وہ چیز جس کا تعلق باطن سے ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ حق ہے، اس سے زیادہ سچ کوئی بات ہو نہیں سکتی جو قرآن میں بیان ہو رہی ہے۔ یوم تولون مدبرین، اس دن سے ڈرو جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے۔ اب ظاہر ہے کہ دوزخ جب نظر آ جائے گی تو چیخ و پکار بھی شروع ہو جائے گی، اور ایک یعنی پیٹ پھیر کے بھاگنے کی، جیسے کہ عام ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ وہ ایک پہاڑ ہے، اور اس سے اچانک یعنی آپ گر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ایک بڑا تودا کی زد میں آپ یعنی آپ چلیں، پیدل ہیں، تو ایک بڑا تودا گرنے والا ہے، تو آپ واپس پیٹ پھیر کے بھاگتے ہیں کہ میں اس سے بچ جاؤں۔ اسی طرح جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ کہا جاتا ہے کہ تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو باہر نکلو کھلے میدان کی طرف، لیکن موت تو مقرر ہے، وقت تو مقرر ہے وہ تو آ کے رہے گی۔ تو یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، اللہ کے عذاب سے صرف ہمیں اللہ بچائے گا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اللہ یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، او کما قال قرآن میں ہے۔ تو یہ تو اس کے فیصلے ہیں، رب کے فیصلے ہیں۔ ہم نے بنیادی طور پر رب کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آج ہم رب کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دل رب کی یاد سے غافل ہیں۔ ہم تو ظاہر میں محو ہیں، اور اسی میں محو ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا یعنی اگر آپ کبھی غور و فکر کریں نا، لوگ بس آسائشات دنیا، کھیل تماشا، کھانا پینا پہننا، اسی پر ہماری توجہ ہے۔ کھابے، وہاں کی اس ہوٹل کی فرائی مچھلی بڑی اچھی ہے، اس ہوٹل کے بونگ پائے بڑے مزیدار ہیں، وہاں ناشتہ بڑا اچھا ملتا ہے، چلو آج آؤٹنگ کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ حرام نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری توجہ صرف ظاہر کی طرف ہے۔
ہم ظاہر کے غلام ہیں، ظاہر ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہے، اور اس حالت سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آج کا مسلمان ظاہر کے خیال میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کی یاد اس کے لیے غیر اہم چیز ہے، یہ دنیا کی یاد میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے وہ آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی نا کہ من اعرض عن ذکری، پھر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک اور آیت تو ابھی مجھے یاد آیا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں کسی دین مذہب کا ذکر نہیں ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ختم ہو گئی، یعنی دنیا ہی ان کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت۔ آپ اپنے ذہن کا ذرا محاسبہ تو کریں، کیا فلم چل رہی ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ صرف دنیا کی سوچ ہے۔ کوئی اور کام کریں، زیادہ پیسے والا کام کریں، زیادہ پیسے ہونے چاہیے، پھر ایک مسجد بنا لیں گے اور بس ایسا کریں گے۔ یہ آپ کے صرف بہانے ہیں مسجد بنانے کے، یا نیک کام، کوئی بھی نیک کام۔ ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے کہ بھئی میں نے تو ایک غریب کا قرضہ اتارنا ہے، تو کچھ میں رکھ لوں گا، کچھ اس کو قرض دار کی مدد ہو جائے گی۔ یہ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ نیکی تو وہ ہے جو آپ کی نیت ہو صحیح۔ آپ نے دنیا کمانے کی نیت کر لی نیکی کرنے کے لیے، تو رہ کیا گیا؟ تو بہرحال میں وہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ جن کی ساری کوشش، جن کی سوچ ظاہر کی، کام ظاہر کا، عمل ظاہر کے لیے، نیت ظاہر کی، سب سے زیادہ نقصان۔ اور یہ خیال کر رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، خیال یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھائی 5 وقت میں نمازی ہوں، اور یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، اور یہ میں نے کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو یہ خیال ہے بس آپ کا، یعنی آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت تو دنیا کی ہو گئی، اس میں اگر آپ نیک کام کریں یا نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ سارے نیک کام ضبط ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس پہ پھر اگلے درس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے
کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد. یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.